بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین مجلس، آج اس وقت ہم اور آپ ملک شام میں اہل ایمان پر جو انتہائی برے حالات ہیں، جس میں 5 سال سے ملک میں مسلسل خونریزی جاری ہے، 8 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ملک شام کے جتنے اہم شہر تھے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایک شہر جہاں سنی مسلمان بستے تھے، اہل سنت والجماعت کے ماننے والے بستے تھے، اس آخری شہر پر بھی جو ہے وہاں کی حکومت بمباری کر رہی ہے۔ انتہائی برے حالات ہیں۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ظاہر بات ہے بین الاقوامی قوانین کے پیش نظر لوگ مجبور ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ سپر پاور طاقتوں نے عالمی سازش کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے نیست نابود کرنے کا پروگرام بنایا۔ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر کے جو قوانین پاس کیے جاتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کی گھیرا بندی کے لیے، جس میں سپر پاور تمام طاقتیں شامل ہیں۔ آج 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، لیکن سب بے بس ہیں۔ ان سپر طاقتوں کے اشارے پر انہیں بھی خاموش بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ خاموش نہ بیٹھیں تو ان کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ جائے گا، ان کی حکومتیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ ایسے حالات ہیں۔ کوئی اسلامی ملک شام میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تو اسلامی ملک میں بھی نہیں ہیں، یہاں بھی فرقہ پرستوں کی حکومت ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے شدید مخالف ہیں۔ ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نیست نابود کر دیا جائے۔ وقتاً فوقتاً نعرے لگوائے جاتے ہیں کہ ملک میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا، نہیں تو ہماری جگہ یا تو قبرستان ہے یا پاکستان۔ ان جیسے نعروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کی بھی نیت، ارادے، عزائم اچھے نہیں ہیں۔ کبھی لو جہاد کے نام سے ہم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گو ونش کے نام سے ہماری جانوں سے کھیلا جاتا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ بل لا کر کے اسلام میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے بھی خوش آئین نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی غور کرنے کا، سوچنے کا مقام ہے کہ آج اگر ملک شام میں برے حالات ہیں تو ہم پر بھی برے حالات آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات انتہائی ابتر ہیں، اور ہم سب کی مجموعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کی مدد کریں۔ لیکن آج اگر ہم مدد کرنا چاہیں بھی تو ہم ہندوستان سے نکل کر کے وہاں نہیں جا سکتے، اور نہتے ہاتھ جا کر کے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ حالات اتنے شدید ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ہندوستان کا رہنے والا اگر ظلم و بربریت کے خلاف اپنے ملک سے نکل کر کے کسی اور ملک میں جانا چاہے تو اس کی مکمل انکوائری اور نگرانی ہوتی، یا تو اسے جانے ہی نہیں دیا جاتا، جانے سے پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا اگر وہ چلا جائے تو پھر اس کی واپسی مشکل ہے، اس کے گھر والوں کو، اہل خاندان کو تنگ کیا جاتا ہے، غلط الزامات لگا کر کے انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کی مدد کریں، اور ظاہر بات ہے کہ ہم جا کر ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے وہاں جا نہیں سکتے۔ ایسے حالات کے اندر دل کڑتا ہے، بے بسی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مشرق میں رہنے والے مسلمان کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کو اس کا احساس اور درد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رشتے میں باندھ کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے، کہ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے اور سہارا دیتی۔ ایسے حالات کے اندر جب ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس یہ ہتھیار تو ہے جو حضور نے ہمیں دیا، اور یہ فرمایا کہ دعا سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم بے بس صحیح، لیکن ہم جس کے ماننے والے ہیں، جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ظالموں کو ظلم سے روک دے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ ہمیشہ سے ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جسے آیت کریمہ کے نام سے آج ہم لوگ جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو اگر 125,000 مرتبہ پڑھا جائے تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے انتہائی مایوس کن حالات میں نجات عطا کی تھی، اہل ایمان کو اللہ پاک آج بھی نجات عطا کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جس بستی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، بستی والوں کے مسلسل انکار اور بستی والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے ایمان سے مایوس ہو کر کے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دی تھی، اور کشتی میں سوار ہو کر کے سفر کر رہے تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ دیکھا گیا تو کشتی میں کوئی بھی غلام نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تنبہ ہوا، احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑا ہے جس بستی کی طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر کے جانا، ظاہر بات ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے اور اللہ کے حکم سے راہ فرار اختیار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا میں ہی ہوں۔ لوگ جانتے تھے ان کو، کہنے لگے نہیں آپ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن اندازی کر لیں، چٹھی نکال لیں۔ چٹھی نکالی گئی تو پہلی مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام نکلا، دوسری مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا، تیسری مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا۔ تو انہوں نے بستی والوں سے، کشتی والوں سے کہا کہ میری وجہ سے تم سب کی جان خطرے میں ہے، میں خود کشتی چھوڑ دیتا ہوں۔ کشتی سے انہوں نے پانی میں قدم رکھا، اللہ نے ایک مچھلی کو معمور کر کے رکھا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہی پانی میں قدم رکھا مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کتنا زمانہ رہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ کئی تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد پھر پانی کا اندھیرا، اور اس کے بعد رات کا اندھیرا، 3 اندھیریوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، ہر عیب سے نقائص سے آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، نافرمانی اور عدوان کی وجہ سے آج میں ان حالات میں ہوں۔ آپ نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ کا یہی ضابطہ پوری کائنات میں جاری ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر اگر حالات آتے ہیں، کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملک شام میں ہمارے اہل ایمان جو بھائی ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر ایسے ظالم بادشاہ کا تسلط ہوا ہے جو ان کو ہر قسم سے تکلیف اور اذیت دے رہا ہے۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، ان میں جو اطاعت گزار فرما بردار تھے وہ بھی حالات کا شکار ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کا ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہم پر حالات آئے ہیں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج اہل شام کے اہل ایمان، آج اہل شام میں جو مسلمان ہیں وہ حالات کا شکار ہے۔ ہم بھی اہل ایمان ہیں، ایمانی رشتے میں ہم ان کے بھائی ہیں، اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، ہم جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اہل خاندان کے ساتھ چین و سکون اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہ بگڑیں، ہم پر برا وقت نہیں آئے، تو ہمیں اللہ کے دین پر قائم رہنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے دین پر رہیں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈالیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہو پوری دنیا مل کر کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ دعا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اور بددعا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا اور ذلیل کریں، اے اللہ تو بھی انہیں رسوا اور ذلیل فرما۔ اس لیے آج ہماری نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین پر کامل طور پر عمل کرنا۔ بس، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کریں، اور اسی کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان حالات کا شکار ہیں، غیروں کی ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، دین ایمان جان عزت و آبرو سب کچھ خطرے میں ہے، ان لوگوں کے لیے ہم دعا کریں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی حالات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم عملی طور پر وہاں جا کر کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہم یہاں رہ کر کے جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا اور اکابرین کا تجربہ رہا ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ پاک نے انتہائی مایوس کن اور نامساعد حالات کے اندر نجات عطا کی تھی، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نکال کر کے ساحل پر ڈلوا دیا تھا، اور اللہ نے ان کو اس سے نجات عطا کی تھی۔ تو آج اہل ایمان کی نجات کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا پڑھنا، اور پھر حالات سے نجات کی اور خوشگوار تبدیلی کے لیے دعا کرنا بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی آیت کریمہ پڑھ کر کے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک حالات بدلیں گے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور ہم ہمیشہ حالات میں رہے ہیں، حالات کم رہے زیادہ رہے، ہمیشہ حالات میں رہے۔ آپ اگر اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، اللہ کے ماننے والوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو ہم ہمیشہ سے اقلیت میں رہے، ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن جب تک ہم دین پر رہے اللہ نے ہمیں غالب رکھا، اور جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا اللہ نے مغلوب کر دیا اور غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اس لیے ہماری بھی اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ ہم اگر اللہ کے دین پر قائم رہیں گے اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔
تو ہم اپنی بھی فکر کریں اور پھر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں۔ اسی کے لیے آیت کریمہ پڑھی گئی، اور اب آیت کریمہ کے بعد ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو حالات کا شکار ہیں۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا مظلوما الا نصرتہ ولا مظلوما الا نصرتہ ولا مظلوما الا نصرتہ ولا مسافرا الا عافیتہ ولا غائبا الا رددتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلی صالح الاعمال فقومنا وعلی الصراط المستقیم فثبتنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں، پروردگار عالم دستگیری فرما۔ اے اللہ زندگی تیری نافرمانی میں اور گناہوں میں گزری ہے، اے اللہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، جانے انجانے میں اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے۔ پروردگار عالم آج تک آپ نے ستاری فرمائی ہے، اے اللہ آپ سے ہم غفاری کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اب تک جتنی نافرمانیاں، کوتاہیاں اور جتنے گناہ اور معاصی کا ارتکاب کیا ہے، اے اللہ ہم اس پر آپ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ توبہ پر استقامت عطا فرما دے، نیکی کے کرنے پر اپنے
اپنی مدد شامل حال فرما، گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرما۔ پروردگار عالم ہماری پیشانیاں اور دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم پر اگر حالات آتے ہیں تو یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ اے اللہ نہ جانے کتنے گناہ آپ معاف کر دیتے ہیں اور ان گناہوں کے بدلے میں ہمیں دنیا میں سزا نہیں دیتے۔ پروردگار عالم جو حالات آتے ہیں یہ ہمارے کچھ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ پروردگار عالم آپ تو رحمان و رحیم ہیں، اے اللہ رحمت آپ نے پیدا کی اس کے 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ رحمت کا آپ نے دنیا میں اتارا، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملا ہے۔ اے اللہ آج اہل شام کے حالات سے ہم بھی دکھی ہیں، اے اللہ دل درد سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ معصوم بچے، ہماری مائیں اور بہنیں اے اللہ حالات کا شکار ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا ہے۔ اے اللہ ظالم لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ تجھ کو ماننے والے ہیں، تیری توحید کے، تیری الوہیت کے اور تیری ربوبیت کے قائل ہیں۔ اے اللہ جنہیں آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس جرم کی وجہ سے آج انہیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ وہ گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن تیرے نام لیوا ہے۔ اے اللہ تیری ذات پر، تیری صفات پر اور تیرے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ قرآن کریم پر جن کا ایمان ہے، اے اللہ جو ایک کعبے کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، اے اللہ آج ان کو اسی جرم کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم بے گھر کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر اے اللہ در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا ہی سہارا ہے، تو ہی آسرا ہے۔ اے اللہ تو ہی سب کا رب ہے، اے اللہ تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ پروردگار عالم اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے شام کے رہنے والے بھائیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرما، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم آج ساری دنیا کی باطل طاقتیں متحد ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کے ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اے اللہ تو اگر باقی رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے، اے اللہ آپ نے اگر غضب کا مظاہرہ کیا تو پھر ہمارے لیے کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم اپنے لیے بھی معافی کے طلبگار ہیں، اپنے دوسرے اہل ایمان بھائیوں کے لیے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری رحیمی کا، تیری کریمی کا واسطہ، اے اللہ تیری غفاری و ستاری کا واسطہ، پروردگار عالم رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے، ستاری فرما دے۔ اے اللہ دستگیری فرما دے، اے اللہ دستگیری فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی نصرت فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، بچوں اور بوڑھوں اور خواتین کو اے اللہ حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم سب کچھ تیرے علم میں ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں عافیت عطا کی ہے، چین و سکون کی زندگی عطا کی ہے، آج ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ،
اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ عافیت اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس نعمت کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی عافیت اور چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ اہل شام کی مدد فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، انہیں اپنے ارادوں میں ناکام فرما۔ پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم آپ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ دستگیری فرما دے، اے اللہ حفاظت فرما لے، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو اے اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما دے، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں ستایا اور مارا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، اپنی قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کو سربلندی عطا فرما، اپنے دین کو عزت عطا فرما، دین داروں کو عزت عطا فرما، دین کے خدمت گاروں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ دین پر چلنے والوں کو سربلندی عطا فرما، ہر قسم کی عافیت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اہل شام کی دستگیری فرما، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کو آپ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، گمراہی سے بے راہ روی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کی بہنیں بیٹیاں بچے بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ سرپرستوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے راحت عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس جو اس دعا میں شریک ہیں اے اللہ اپنے اہل شام بھائیوں کی دعا کے لیے اس مجلس میں اپنا وقت فارغ کر کے آئے ہیں، اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا بندہ ایسا ہوگا جس کی زندگی کا کوئی عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امن و امان اور چین و سکون عطا فرما، دین پر عمل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما، ہمیں یکسوئی عطا فرما، ہمیں رغبت اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں ان کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جن کاموں کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں آپ کا غضب نازل ہوتا ہے اے اللہ ان برے کاموں سے گناہوں سے ہماری اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہے ہم بھی محتاج ہیں ان دعاؤں کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرما، اور جن جن شرور و آفات سے تیرے محبوب نبی نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم تمام کو پناہ عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Amin.